من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ قیل وما اخلاصها قال ان تحجزوا عن محارم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وہ بجلی کا ایک کڑکا تھا جو صوت ہادی، وہ بجلی کا ایک کڑکا تھا جو صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ قیل وما اخلاصها قال ان تحجزوا عن محارم اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تمہیں کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوشخبری لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں پر جو تمہارا دل چاہے گا وہاں ہر چیز میں میسر ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس کی تم پکارو گے جس کی خواہش کرو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کو یہ اللہ پاک نے ان آیات کے اندر خوشخبری دی ہے کہ جن لوگوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ہر حال کے اندر ڈٹے رہیں، تو ان لوگوں کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بشارت دی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت الفردوس میں رہیں گے، ان پر کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں ہے۔ جس طرح حدیث شریف میں نے پڑھی، اس حدیث شریف کے اندر فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے دنیا کے اندر اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول ما اخلاصها، اس کلمہ کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تحجزہ عن محارم اللہ، کہ جب انسان اس کلمہ کو پڑھ لے تو انسان کو حرام کاموں سے روک دے۔ تو یہ کلمہ جو ہے یہ انسان پڑھ کر لا الہ الا اللہ ایک اللہ پاک کے ساتھ ایک وعدہ کر رہا ہے، ایک طرح سے اللہ پاک کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی بات کے لائق سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔
اللہ پاک کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی اور غیروں کے طریقے پر چل کر دونوں جہان کی ناکامیابی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ یہ اللہ پاک نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے اللہ پاک کا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر ایک بہت سا مختصر وقت لے کر آیا ہے۔ یہاں کوئی انسان رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ انسان کا اصلی گھر نہیں ہے، اصلی گھر انسان کا موت کے بعد ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ اس نے اپنے ایک آخرت کے گھر کے اندر جانا ہی جانا ہے، مگر کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا کے اندر رہ کر اور اپنے اللہ کو راضی کر کے جائے گا۔ سورہ کاف کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو اپنے اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، جستجو رکھتا ہے، اشتیاق رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے اعمال صالح اختیار کر لے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک کا یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا کرم ہے، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بغیر ہماری خواہش کے، بغیر ہماری کسی ڈیمانڈ کے، اللہ پاک نے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت سے نوازا ہے۔ جب یہ انسان اس کلمہ کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک کے ساتھ ایک طرح کا وعدہ کر رہا ہے، کیا ہے کہ اللہ میں دنیا میں رہ کر تیرے حکموں کو مانوں گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو بسر کروں گا۔ تو اس کے بعد جب انسان اس کلمہ کو پڑھ لیتا ہے تو اس پر سب سے پہلے نماز فرض ہو جاتی ہے۔ سارے احکامات میں سے سب سے پہلے چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ روزہ بعد کے اندر ہے، حج بعد کے اندر ہے، زکوٰۃ بعد کے اندر ہے۔ سب سے پہلے جب انسان اس کلمہ کو پڑھ لیتا ہے، اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان بالغ مرد طور پر فرض ہے۔ نماز فرمایا کہ ایک اللہ پاک سے ایک طرح کا لینے کا ذریعہ ہے۔ جو بھی انسان کو حاجت ہو 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی حاجات کو پورا کر۔ صحابہ اکرام کو جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل وقت پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وضو کر کے مسجد کے اندر تشریف لے آتے تھے تو 2 رکعت نفل پڑھتے، کسی کی طرف نہیں دیکھے، اللہ کی طرف دیکھے۔ تو انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو، 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص آتا ہے، جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو 2 پروانے عطا کر، ایک جہنم سے بری اور دوسرا منافقت سے چھٹکار۔ وہ جہنم میں بھی نہیں جائے گا اور منافق بھی نہیں مرے، 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز۔ اس کے بعد ہے علم و ذکر۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے، جس سے حلال حرام پاکی ناپاکی کی تمیز ہو سکے۔ خود اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا،
میرا شکر کرو اور میری کفر نہ کرو۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ 3 تسبیحات بتائی جاتی ہیں کہ جن کو ہم صبح شام پابندی کے ساتھ کرنے والے۔ تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار۔